الحمد للہ وحدہ وکفى والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ واللعنة والذلة والخزي على اللعين الخزي الخنزير الكذاب الدجال المردود مرزا غلام احمد قادیانی واتباعی واعوانی وانصاری عدد کل ذرۃ الف الف مرۃ من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ ناظرین اکرام، دو چار دن میں رمضان المبارک کی آمد ہے اور اس حوالے سے سب سے ضروری بات یہ عرض کرنی ہے کہ قادیانیوں کی مصنوعات میں سب سے زیادہ مشہور مصنوعات شیزان ہے، اور شیزان یہ جیسے اپنے ہاں یہ نورس کا شربت ہوتا ہے، روح افزا کا شربت ہوتا ہے، اتنی مقدار میں وہ شیزان شربت بھی بناتے ہیں، اور اس کے علاوہ جوس، کیچپ، اچار، چٹنی یہ شیزان والے بناتے ہیں اور عام بیچتے ہیں۔ اب سب سے پہلے تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ شیزان کے خلاف ہم اتنے ہیں کیوں، جبکہ دوسری جو کمپنی ہیں یہودیوں کی کمپنیاں، ان کے تو ہم استعمال کر رہے ہیں، لیکن شیزان کے خلاف کیوں اتنا ہم زور دے رہے ہیں کہ شیزان کو کوئی بھی مسلمان نہ خریدے۔ اس بات کو سمجھیں، جب آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے تو بس خود ہی آپ سمجھ بیٹھیں گے، اور ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ شیزان کو بائیکاٹ کریں، شیزان کا بائیکاٹ کریں۔ ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ کوئی دکاندار سیلز مین اپنے دکان میں، اپنی بڑی دکان میں شیزان کو نہ رکھے، یہ کہنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی جب اس مسئلے اور اس نقطے کو آپ سمجھ جائیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ شیزان قادیانیوں کی سب سے بڑی کمپنی تھی، جس کا مالک شاہ نواز قادیانی، جو ملعون 23 مارچ 1990 کو جہنم رسید ہو گیا۔ اب یہ شیزان کی کمپنی اور دوسری بھی کچھ کمپنیاں قادیانیوں کی اب جو اس کے بعد بنی ہیں، میں ان کے آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کرتے کیا ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ان سے تکلیف ہے۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ ابھی ایک پنجاب کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ شائع ہوا ہے، اور وہ قادیانیوں کی طرف سے شائع کیا گیا ہے، اور سب سے بڑا پیسہ اس کے اندر شیزان کمپنی نے لگایا ہے۔ اور اس میں کیا انہوں نے خرابی بیان کی ہے، دیکھیں قرآن میں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہودیوں سے آپ پوچھیں کہ اس قرآن کے اندر جو محمد رسول اللہ لکھا گیا ہے اس سے کیا مراد ہے، یہودی مانے گا نہیں، مانے گا وہی اپنے نبی کو، محمد رسول اللہ کو نہیں مانے گا۔ لیکن یہودی کہے گا کیا، کہے گا کہ یہ بھائی محمد مسلمانوں کا ایک نبی ہے جو مدینے میں آرام فرما ہے، مکے میں پیدا ہوا تھا، یہ اس کے بارے میں آیت ہے۔ جب ان یہودیوں سے آپ ترجمہ کروائیں گے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یہ کس کے بارے میں ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ کس کے بارے میں ہے، یا صحابہ کی شان، یہ کون سے کس کے صحابہ ہیں، وہ کہیں گے کہ یہ مسلمانوں کا ایک نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کے صحابہ کے بارے میں یہ بات ہے۔ لیکن جب قادیانی اس کا ترجمہ کرتے ہیں ملعون، وہ اس محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہاں پر محمد سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی کو لیتے ہیں، اور یہ الزام نہیں۔ 1993 کے اندر جس وقت چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس شفیع الرحمان تھے، اس نے سپریم کورٹ میں نے اپنے فیصلے کے اندر لکھا ہے کہ قادیانیوں کا یہ باقاعدہ عقیدہ ہے کہ محمد دنیا میں 2 دفعہ آئے ہیں، ایک دفعہ مکہ مدینے کے اندر محمد رسول اللہ کی شکل میں، اور دوسری دفعہ نعوذ باللہ قادیان کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں۔ اور سپریم کورٹ نے یہ شعر اپنی تاریخی فیصلے کے اندر لکھا ہے، جو قادیانیوں نے یہ شعر لکھا ہے، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور پہلے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیان میں۔ اس قسم کی جتنی بھی جہاں پر بھی محمد کا لفظ استعمال ہوا ہے یا شان رسالت استعمال ہوئی ہے، قادیانیوں نے اس سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی کو لیا ہے۔ اب یہ شیزان کے پیسوں سے جو قرآن پاک کے ترجمے شائع کر کے اور پوری دنیا کے اندر پھیلائے جا رہے ہیں قادیانیوں کی طرف سے، عام مسلمان جو نیا مسلمان ہو رہا ہے اسے کیا پتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، وہ تو اس شیزان والوں کی جانب سے جو ترجمے شائع کیے جا رہے ہیں اس کو وہ پڑھ کر، اور غلام احمد مرزا بھی نہ لکھا ہوا ہو، غلام احمد لکھا ہوا ہو، اور وہاں پر اس کو وہ سمجھ بیٹھے گا کہ یہ نعوذ باللہ اس کی شان میں اتری ہے یہ آیت۔ انا اعطیناک الکوثر، یہودیوں سے پوچھیں، مسلمانوں کو چھوڑیں، یہودیوں سے پوچھیں کہ انا اعطیناک الکوثر کا کیا ترجمہ ہے اور کس کے لیے یہ آیت اتری ہے۔ وہ کہیں گے کہ انا اعطیناک الکوثر یہ محمد رسول اللہ کے لیے اتری ہے، جو مسلمانوں کا نبی ہے، جو مدینے میں آرام فرما ہے، جو مکے کے اندر پیدا ہوا۔ قادیانیوں سے پوچھیں، وہ کہیں گے کہ یہ مرزا غلام محمد قادیانی کے لیے اتری ہے۔
اور قادیانیوں کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. کوئی الزام نہیں ہے، آج تک قادیانیوں نے اس کو الزام ثابت نہیں کیا، یہ حقیقت پر مبنی ہے. تو میرے بھائی، جو مسلمان اب سمجھے، جو شیزان کی جتنی بھی مصنوعات ہیں اس کا 10% حصہ قادیانی ان مسائل پر خرچ کرتے ہیں. کن مسائل پر؟ کہ قادیانیوں کی ایک روزنامہ ہے الفضل، ہفت روزہ بھی ہے الفضل، ماہ نامہ الفضل بھی ہے، اخبار ہے، اس اخبار پر خرچ کرتے ہیں. اس کے اندر قادیانیوں کی تبلیغ ہوتی ہے. اب جو مسلمان شیزان کیچپ، شیزان آچار، شیزان شربت استعمال کر رہا ہوتا ہے، اس کے پیسوں سے 10 روپے کا ہے، مثال کے طور پر شیزان کیچپ 10 روپے کا ہے، شیزان جوس 10 روپے کا ہے. اب وہ 9 روپے تو گئے مالک کو، 10 کمپنی کو، 10 روپے میں سے 1 روپیہ یہ قادیانیوں کی جماعت، نام نہاد جماعت احمدیہ کے فنڈ میں جاتے ہیں، اور وہ ان پیسوں سے مرزا غلام محمد قادیانی کو نعوذ باللہ محمد رسول اللہ ظاہر کر کے، کتاب شائع کر کے، یہ الفضل اخبار کے اندر لکھ کر بیرون دنیا اور پوری دنیا میں اس کو گھمایا جاتا ہے. اب اس گناہ کے اندر وہ مسلمان بھی شامل ہو جائے گا جو ڈیلر شیزان کی کمپنی کی مصنوعات بیچ رہا ہو، وہ ٹنڈو آدم میں ہو، سانگھڑ میں ہو، سندھ پنجاب میں ہو، بلوچستان میں ہو. جیسے بڑے بڑے ڈیلر ہوتے ہیں، وہ ان کی مصنوعات کو منگاتے ہیں اور پھر شہر کے اندر سپلائی کرتے ہیں. ڈیلروں کو بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ جو لسٹ میں ابھی پڑھنے لگا ہوں ان میں سے کوئی لسٹ وہ نہ چلائیں. اگر چلائیں گے تو وہ محمد رسول اللہ کے غداروں کے اندر شامل ہوں گے. اور اس لیے غیر شعوری طور پر یہ میری ویڈیو پھیلائی جائے تاکہ ان ڈیلروں تک بھی یہ بات پہنچے کہ تم غیر شعوری طور پر، تمہاری نیت نہیں لیکن تم نہ جان کر اپنے نبی کو جھوٹا کہہ رہے ہو نعوذ باللہ، اور مرزا غلام محمد قادیانی کو سچا کہہ رہے ہو. قادیانیوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جو مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ رنڈیوں کی اولاد ہے. سپریم کورٹ نے لکھا ہے. اب آپ بتائیں کہ جو مسلمان شیزان پی رہا ہے، جو مسلمان شیزان کا ڈیلر ہے، جو مسلمان بڑا تاجر، ان جو میں آپ کو پڑھ کر بتانے لگا ہوں کمپنیوں کا، قادیانیوں کی کمپنیوں کا ڈیلر ہے، میرے شہر کے اندر، آپ کے شہر کے اندر، پورے پاکستان میں جہاں کہیں بھی قادیانیوں کے عقیدے کے مطابق 2 چیزیں ہیں. یا تو وہ ڈیلر کہے کہ وہ قادیانی ہے، اگر قادیانی ہے تو ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے. اگر قادیانی نہیں ہے تو قادیانی عقیدے کے مطابق وہ رنڈی کی اولاد ہے. جب وہ رنڈی کی اولاد ہے تو تو محمد رسول اللہ کا حیا نہ کر تو اپنی ماں کا تو حیا کر. قادیانی تیری ماں کو رنڈی کہہ رہے ہیں اور تو ان کی مصنوعات کو بیچ رہا ہے. لیکن کرنا کس کو چاہیے؟ کرنا کس کی حیا چاہیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اس کے اتنے احسانات ہیں کہ ہم ساری زندگی اس کی غلامی کرتے رہیں، اس کے ایک احسان کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے. اس لیے رمضان آنے والا ہے میرے دوستو. سب سے پہلے تو میں اپنے ٹنڈو آدم کے مسلمانوں کو بھرپور دعوت دیتا ہوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی جانب سے کہ اگر ٹنڈو آدم میں کسی بھی بڑے ڈیلر کے بارے میں آپ کو علم ہو کہ یہ ان چیزوں میں سے کسی کو بیچ رہا ہو، ہمیں بتائیں. مار دھاڑ کے ہم قائل نہیں، ہم سمجھائیں گے اسے. یہی باتیں میں اس کو جا کر کہوں گا جو میں نے آپ کو کہیں کہ کیا تو نعوذ باللہ مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی مانتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں تو پھر یہ اس کی تو نے رکھی ہوئی یہ چیزیں جو مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، اور اس تیرے پیسے میں سے مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی ہونے کے الفاظ لکھ کر اخبارات شائع کی جائیں گی. اب بتا تیرے کو گوارہ ہے یہ بات؟ یوں سمجھایا جائے گا اس کو، مار دھاڑ نہیں کی جائے گی. آپ ہمیں بتائیں، دفتر ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، جامعہ ندوۃ العلوم ختم نبوت، جامع مسجد کے قریب آپ آ کر ہمیں بتائیں، ہم ان سے بات کریں گے. آپ ان سے بات کریں. تمام تر باتیں سمجھانے کے باوجود اگر کوئی ڈیلر نہیں سمجھتا پھر بھی قادیانی کی مصنوعات استعمال کر رہا ہے تو ہمارا ایک ہی حربہ ہے بائیکاٹ کا. ہم پھر اس کا نام لے کر بائیکاٹ کی مہم چلائیں گے کہ بھائی یہ قادیانی کو فائدہ دے رہا ہے، رسول اللہ کو گالیاں دینے والے کو فائدہ دے رہا ہے، یہ اللہ پر زنا کا الزام. مرزا غلام محمد، سپریم کورٹ نے لکھا ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے کہا کہ اللہ نے میرے ساتھ زنا کیا ہے. مرزا غلام محمد قادیانی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ ابو بکر عمر کیا تھے، مرزا غلام محمد قادیانی کے جوتے صاف کرنے کے لائق نہیں تھے. یہ اس قادیانی کی چیزیں بیچ رہا ہے. اس لیے تمام مسلمان
اس ڈیلر کا بائیکاٹ کرے جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے. محبت کا یہاں سے پتہ پڑے گا. دوسری چیزیں کم ہیں. آپ بیچو یہودیوں کی چیزیں، آپ بیچو عیسائیوں کی چیزیں، آپ بیچو ہندوؤں کی چیزیں، اس سے کوئی اختلاف نہیں. اس لیے کہ جب آپ ہندوؤں سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے پوچھو گے محمد کون ہے، وہ کہیں گے کہ یہ مسلمانوں کا نبی ہے، مکے میں پیدا ہوا، مدینے میں آرام فرما ہے، اور کوئی بھی نہیں ہے. قادیانی سے پوچھو کہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں گے کہ وہ 2 دفعہ دنیا میں آیا، ایک دفعہ مکے مدینے کے اندر، دوسری دفعہ مرزا غلام محمد قادیانی کے شکل میں قادیان کے اندر. اور یہ قادیانیوں نے لکھا ہے کہ دوسری دفعہ جو آیا ہے نا محمد، نعوذ باللہ، مرزا قادیانی کی شکل میں، وہ محمد رسول اللہ سے بھی بڑھ کر افضل بن کر آیا ہے. مسلمانوں کچھ تو حیا کرو، کچھ تو شرم کرو. ان قادیانیوں کی چیزیں بیچنے سے بہتر ہے کہ مر جائیں. اب ان کی لسٹ سنیں اور اس لسٹ سے یاد رکھیں اپنے پاس اور اس ویڈیو کو پھیلائیں تاکہ مسلمانوں کو پتہ پڑے قادیانی کی مصنوعات کون سی ہیں. سب سے پہلے تو شیزان، جوس، کیچپ، اچار، چٹنی. پھر شیزان ریسٹورنٹ، کنگ بناسپتی، پنجاب آئل ملز، شاہ نواز ٹیکسٹائل ملز، کین آئل اور والٹیکس اور یونیورسل اسٹیبلائزر. اچھا، اس کا اسٹیبلائزر کا ایک حکم سن لیں. ہم نے جامعہ بنوری ٹاؤن، جو ہمارا ختم نبوت کے اکابرین کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اکابرین سے مراد محمد یوسف بنوری نور اللہ مرقدہ ختم نبوت کے امیر تھے، اور جامعہ بنوری ٹاؤن عالمی مجلس کے بہت زیادہ قریب ہے. تو ان سے سوال کیا گیا، ایک ہمارے ساتھی نے سوال کیا، پھر وہ سوال میرے پاس بھی آیا دارالافتاء حمادیہ میں نے اس کا وہی جواب نقل کیا. ان کا فرمانا یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے غلطی سے، پتہ نہیں تھا، یونیورسل اسٹیبلائزر لے لیا اور دوسرا یہ وولٹیکس اسٹیبلائزر لے لیا، اب پتہ پڑا قادیانیوں کا ہے، تو 2 صورتیں: کیا پھینک دے روڈ پر، جلا دے؟ تو فرمایا نہیں، پیسے تو گئے غلطی سے، جا چکے. اب کیا کرو؟ اسٹیبلائزر سے یونیورسل کا لفظ ہٹا دو، مٹا دو. پلیت لفظ ہے یونیورسل. نہ اپنی دکان پر نام لگاؤ، نہ اسٹیبلائزر پر نام لگا ہوا ہونا چاہیے، لیکن یہ صرف اسٹیبلائزر کا حکم ہے، باقی چیزوں کا نہیں. شیزان جوس خرید لیا، اور خرید تو لیا، پیسے تو چلے گئے، پھینک دو. 100 کا، 50 کا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر کوئی حیثیت نہیں رکھتا. بلکہ میں تو کہتا ہوں اسٹیبلائزر بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، پھینک دو، جلا دو. محمدی چوک پر لا کر، کہ مجھے بعد میں پتہ پڑا یہ قادیانیوں کا، یہ میں اس پر پیشاب کر کے اس کو جلا رہا ہوں تاکہ نفرت کا اظہار ہو قادیانی سے. ہمارا مقصد رسول اللہ کے غدار، رسول اللہ کے توہین کرنے والے، رسول اللہ کو گالی دینے والوں سے نفرت کا اظہار کرنا، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے. سنگم دودھ، شان آٹا یہ بھی قادیانیوں کا ہے. پرل بناسپتی یہ بھی قادیانیوں کی. تمام قائد اعظم لا کالجز یہ قادیانیوں کا ہے. بیٹا پائپ یا بیٹا پائپ یہ بھی قادیانیوں کا ہے. سونی سائیکل انڈسٹری یہ بھی قادیانیوں کی. شاہ نواز، یہ تمام جو قادیانی تھا نا، شاہ نواز قادیانی جو بے غیرت 23 مارچ 1990 کو جہنم رسید ہوا، یہ اس کی شیزان کمپنی سے نکلی ہوئی کمپنی ہے. اس کے علاوہ بھی کمپنی ہے جو ہم آہستہ آہستہ آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن فی الوقت ہم نے اس وجہ سے جلدی آپ کو لسٹ دی ہے کہ یہ تمام چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، اور گرمی کے اندر یہ یعنی کہ شربت کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے یہ استعمال ہوں گی. تو اس وجہ سے ان چیزوں سے فوری طور پر بچنے کی کوشش کریں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو رسول اللہ سے محبت اور رسول اللہ کے ہر دشمن بشمول قادیانی، گوہر شاہی، تمام سے نفرت کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے اپنے بھائی مفتی محمد طاہر مکی، رئیس دارالافتاء حمادیہ جامعہ ندوۃ العلوم ختم نبوت ٹنڈو آدم کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.